سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور مزید ترقیوں سے نوازیں۔ آئیے اب اس کے بعد دوسرے مصاحب شیخ صادق ابن شیخ پیر صاحب متعلم شعبہ حفظ، میں نے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ بھائی اپنی تقریر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں، میں اس پور نور اجلاس میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جو درسگاہ رسالت تربیت گاہ نبوت سے سند یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عمر ایسی درسگاہ سے فارغ ہوئے جس کا مشن دعوت اللہ، جس کے معلم محمد رسول اللہ، جس کا نصاب کلام اللہ۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، جو عبادت و تربیت کا مرکز ہے، جو سپہ سالار و صلح جوئی کا مرکز ہے، جو سلطنت و فقیری کا مرکز ہے۔ اس عظیم الشان درسگاہ سے حضرت عمر بن خطاب فیضیاب ہوئے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو حضرت عمر کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت، فضائل و مناقب روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ ان کے ایمان قبول کرنے کا جو داستان ہے اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک دن رفقاء ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گہری سوچ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بہت دیر یوں ہی گزر جاتی ہے، اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بشاشت و طمانینت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ خدا کے رسول خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں، خدا کے رسول خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں۔ در یار پر سر نیاز جھکا دیا جاتا ہے۔ عبد اپنے معبود سے کچھ مانگ رہا ہے، ساجد اپنے مسجود سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ کوئی طلب ہے، کوئی تقاضا ہے، ایسی طلب، ایسا تقاضا جسے خدا اور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر جب زمین سے کائنات کے سب سے مقدس انسان کی پیشانی اٹھتی ہے تو سمجھنے والا سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ نبی معصوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، حضور کے ساتھ سبھی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اہل زمین و اہل آسمان، حتیٰ کہ پوری کائنات گوش پر آواز ہے۔ لسان نبوت متحرک ہوتی ہے، لب مبارک حرکت میں آتے ہیں اور یہ آواز سنائی دیتی ہے: اے رب کائنات، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی بدولت عزت عطا کر۔ برادران ملت، حضرت عمر غیر مانوس طور پر دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ تمام صحابہ خوف زدہ ہو گئے کہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، مگر یہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی شدت و بے قراری میں انہیں اپنی تلوار نیام میں رکھنے کا بھی ہوش نہیں۔ رسول خدا سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اگر عمر کا ارادہ درست ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ عمر اندر آتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر بازوں کو تھام لیا اور پیار سے شانوں پر ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ منظر بڑا جذباتی تھا۔ عمر سر جھکائے بے حس و حرکت کھڑے ہیں، زبان گنگ، لب خاموش، آنکھیں پرنم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں کہ اے عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ 27 سالہ یہ نوجوان آنکھیں بغیر اٹھائے جواب دیتا ہے کہ اسلام لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکارتے ہیں۔ اس طرح آج پہلی بار نعرہ تکبیر کا غلغلہ بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ میں دعوت اسلام کیوں نہیں دیتے؟ آپ خدا واحد کی عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہو؟ آپ
دکھائے۔ دوستوں یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ترجمہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور بہت ساری خصوصیات کے حضرت عمر بن خطاب حامل تھے جس کی بنا پر اسلام کو قوت و طاقت ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متبع سنت بنائے اور حیات طیبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کتاب کا انکار کیا کہ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، تستريح وبث الدعاء